أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 191 تا 194 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب ان آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 سے 94 تک کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں. اور اگر تم انہیں کسی سیدھے صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں. یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے. اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. تفسیر میں عنوان ہوتا ہے مشرکوں کے اندھے، گونگے اور بہرے معبود. وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی بجائے اصنام یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور انہیں تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ اصنام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ایک بنائی ہوئی چیز ہیں، کسی بات کی بھی ان کی مقدرت نہیں، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کو نقصان. ان کو دیکھنے کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بت تو جمادات میں سے حرکت تک نہیں کر سکتے. ان کی عبادت کرنے والے سے کہیں افضل ہیں کہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا، کیا ان پتھروں کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جیسا کہ فرمایا، اے لوگو ایک مثل بیان کی جاتی ہے، سنو. یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، خواہ سب کے سب مل کر ہی کیوں نہ کوشش کریں، بلکہ مکھی اگر ان کے کھانے کی کوئی چیز لے اڑے تو وہ اس کو واپس تک نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. طالب اور مطلوب دونوں کس قدر ضعیف اور بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی
قدر نہیں پہچانے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قوی اور عزیز ہے۔ مکھی ایک حقیر غذا بھی ان سے لے اڑے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے، جس کی وہ صفت ہے وہ کیسے رزق دے گا یا مدد کرے گا؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو خود گھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اپنے عبادت کرنے والوں کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ ہو تو وہ خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت خلیل اللہ نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑتے ہوئے فرمایا تھا اور انہیں انتہائی اہانت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مار مار کر ان بتوں کے ٹکڑے کر دیے، لیکن بت خانے کے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ آ کر اس بڑے بت سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ اللہ اکبر۔ معاذ بن عمر بن حجمح اور معاذ بن جبل دونوں جوان تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینے میں رات کے وقت مشرکین کے بتوں کے پاس جاتے اور خود ان کو توڑ کر آتے۔ وہ ایک لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کو توڑ کر جلانے کے لیے بیوہ غریب عورتوں کو دے دیتے تھے تاکہ ان کم بخت مشرکین کو کچھ عبرت ہو اور اپنے عمل اور عقیدے پر کچھ غور کریں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن جموع اپنی قوم کا سردار تھا۔ اس کا ایک دن بت تھا، وہ اس بت کی عبادت کرتا تھا، اس کو خوشبوئیں ملتا تھا، اور وہ دونوں نوجوان رات کے وقت اس بت خانے میں جاتے اور اس کے سر پر غلاظت مل دیتے۔ عمر بن جموع آتا تو بت کو اس کیفیت میں دیکھتا تو ان کو دھوتا، خوشبوئیں ملتا، ان کے پاس تلوار رکھ دیتا اور کہتا کہ اسے مدافعت کرو، اس کے ساتھ ان کو کاٹو۔ وہ دوبارہ وہی لوگ ایسا کرتے اور ان کو پھر وہ آ کر صاف کرتا اور تلوار ان کے پاس رکھ جاتا۔ آخر کار ایک دن دونوں نے اس بت کو نکالا اور ایک کتے کی لاش سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔